ایران کے وزیر خارجہ عباس عراقچی مسقط کے بعد دوبارہ اسلام آباد کا دورہ کریں گے۔ ایرانی وفد کے ارکان آج رات ان سے ملاقات کریں گے۔ ذرائع کا کہنا ہے وزیراعظم شہباز شریف اور فیلڈ مارشل سید عاصم منیر سے مثبت ملاقاتوں کے بعد آئندہ 48 گھنٹے میں مذاکرات کے نئے دور کا امکان ہے۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی وفد کے ہمراہ عمان کے دورے پر مسقط پہنچ گئے۔ عباس عراقچی نے سوشل میڈیا پر لکھا، پاکستان کا دورہ انتہائی کامیاب رہا۔ خطے میں قیام امن کے لیے پاکستان کی برادرانہ کوششوں کی بہت قدر کرتے ہیں۔ جنگ کے مستقل خاتمے کے لیے اپنا موقف اور لائے عمل واضح کر دیا ہے۔ دیکھنا ہے امریکہ واقعی سفارت کاری کے معاملے پر سنجیدہ ہے یا نہیں۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی کا دورہ عمان جاری۔ ایرانی وزیر خارجہ نے عمان کے سلطان ہیثم بن طارق ال سعید سے ملاقات کی، خطے کی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا۔ عمان کے سلطان نے خطے میں تنازعات کو ختم کرنے کے لیے مذاکرات پر زور دیا۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے مذاکراتی ٹیم کو پاکستان روانگی سے روک دیا۔ سٹیو وٹکوف اور جیرڈ کوشنر کا دورہ پاکستان منسوخ کر دیا۔ فاکس نیوز سے گفتگو میں صدر ٹرمپ نے کہا، امریکی مذاکراتی ٹیم اب ایران سے بات چیت کے لیے پاکستان نہیں جائے گی۔ ایران سے تنازع پر تمام کاج ہمارے ہاتھ میں ہیں۔ امریکی وفد کو 18 گھنٹے کی طویل پرواز کر کے وہاں جا کر بیٹھنے کی ضرورت نہیں۔ ایرانی حکام جب چاہیں ہمیں کال کر سکتے ہیں۔ ایکزیوس کے نمائندے سے گفتگو میں صدر ٹرمپ نے کہا، دورہ منسوخی کا مطلب دوبارہ جنگ نہیں، ابھی ہم نے جنگ کے بارے میں نہیں سوچا۔ وزیر اعظم شہباز شریف اور ایران کے صدر مسعود پزشکیان میں ٹیلی فونک رابطہ، خطے کی صورتحال پر تفصیلی تبادلہ خیال کیا۔ وزیر اعظم ہاؤس کے اعلامیے میں بتایا گیا، دونوں رہنماؤں نے 50 منٹ طویل گفتگو کی، امن و استحکام کے لیے جاری کوششوں پر بات کی۔ وزیر اعظم نے اسلام آباد مذاکرات میں ایران کے اعلیٰ سطح وفد کی شرکت کو سراہا۔ وزیر خارجہ عباس عراقچی کی قیادت میں ایرانی وفد کی آمد اور اہم ملاقاتوں کا خیر مقدم کیا۔ ایرانی صدر کو عالمی رہنماؤں سے ہونے والے سفارتی رابطوں سے آگاہ کیا اور کہا، مختلف رہنماؤں سے رابطوں کا مقصد خطے میں پائیدار امن کے لیے اتفاق رائے پیدا کرنا ہے۔ مختلف رہنماؤں سے رابطوں نے سفارتکاری کی حمایت میں اتفاق رائے پیدا کرنے میں مدد دی۔ وزیر اعظم نے فیلڈ مارشل عاصم منیر کے دورہ تہران میں ایرانی قیادت سے بات چیت کو سراہا اور کہا، پاکستان خطے میں امن اور سلامتی کے لیے اپنی مخلصانہ کوششیں جاری رکھے گا۔ ایرانی صدر نے وزیر اعظم، فیلڈ مارشل سید عاصم منیر اور اسحاق ڈار کی امن کاوشوں پر شکریہ ادا کیا اور کہا، ایران اور پاکستان کے برادرانہ تعلقات مستقبل میں مزید مستحکم ہوں گے۔ امریکی اقدامات بشمول ناکہ بندی اعتماد سازی میں رکاوٹ ہیں۔ بیک وقت مذاکرات اور دباؤ بڑھانا باہمی اعتماد کو نقصان پہنچاتا ہے۔ ایرانی میڈیا کے مطابق ایرانی صدر پزشکیان نے وزیر اعظم شہباز شریف سے ٹیلی فونک گفتگو کی اور کہا کہ فریقین کے درمیان مشترکہ فہم کو واضح کرنا ضروری ہے۔ مشترکہ وژن تک پہنچنا اور مؤثر مذاکرات کے لیے مناسب ماحول بنیادی شرط ہے۔ دشمنی کے راستوں کو روکنا ان کے دوبارہ نہ ہونے کی ضمانت ضروری ہے۔ ایرانی حملوں نے خلیج کے امریکی فوجی اڈوں کی اینٹ سے اینٹ بجا دی۔ اڈوں کا نقصان بتائے گئے نقصان سے کہیں زیادہ ہے۔ NBC کی واشنگٹن تھنک ٹینک کی رپورٹ میں بتایا گیا، امریکی حکام کہتے ہیں مرمت پر اربوں ڈالر لاگت آ سکتی ہے۔ ایران کی جوابی کارروائی میں خلیجی ملکوں کے 7 امریکی اڈوں پر درجنوں اہداف کو نشانہ بنایا گیا۔ ایرانی حملوں میں کمانڈ ہیڈ کوارٹرز اور طیاروں کے ہینگرز کو شدید نقصان پہنچا۔ فوجی اڈوں پر موجود سیٹلائٹ کمیونیکیشن، رن وے اور جدید ترین ریڈار سسٹم تباہ ہوئے۔ بھارت دہشت گردی کو فروغ دے رہا ہے اور پاکستان دہشت گردی کا مقابلہ کر رہا ہے۔ وفاقی وزیر اطلاعات کہتے ہیں، پاکستان نے بھارت کے بے بنیاد الزامات کا مؤثر جواب دیا۔ بھارت دہشت گردی کے واقعات کی مذمت کرتا ہے، نہ ہی افسوس۔ دہشت گردی کے تانے بانے بھارت سے ملتے ہیں۔ بھارت دہشت گردی کے ساتھ پانی کو بطور ہتھیار استعمال کرتا ہے۔ وزیر اعظم نے واضح طور پر یہ کہا کہ پہلگام جیسے واقعات کی آڑ میں جو ایک بلیم گیم کی جاتی ہے، بے بنیاد الزامات لگائے جاتے ہیں، اس سلسلے کو اب رکنا ہوگا۔ ان کے ہاتھ صاف ہوتے، یہ 1 منٹ لگاتے اور کہتے کہ جس کی تحقیقات کروا لیں، مگر ان کو پتا تھا کہ ان کے ہاتھ رنگے ہوئے ہیں اس سازش میں، اور یہ ایک ٹرننگ پوائنٹ تھا جس کے بعد پوری دنیا نے کہا کہ پاکستان ٹھیک بات کر رہا ہے۔ فتنہ الہندوستان ہو، تھرو BLA، فتنہ الخوارج ہو، TTP ہو، تمام کے تانے بانے بھارت سے جا کر ملتے ہیں۔ پاکستان تو
دہشت گردی کے خلاف ایک دیوار ہے. ہم $600 ارب کا نقصان بھی برداشت کر چکے ہیں. 90,000 سے اوپر ہمارے لوگوں نے شہادتیں دی ہیں. بھارت ہمیشہ پانی کو ایک ہتھیار کے طور پر استعمال کرتا ہے. وزیر اعظم نے اس ایشو کو بھی ایڈریس کیا. یہ کہا کہ پانی ہماری ریڈ لائن ہے. اگر پاکستان کا پانی روکا گیا تو پاکستان اس کا بھرپور اور فیصلہ کن جواب دے گا. وزیر اعظم نے اعتماد کے ساتھ یہ کہا فیلڈ مارشل سید آصم منیر کی دلیرانہ قیادت میں افواج پاکستان کسی بھی مس ایڈونچر کا بھرپور جواب دینے کی صلاحیت رکھتی ہیں. TRF بھارتی خفیہ ایجنسیوں کا مہرہ بھارتی متضاد بیانات سے پہلگام فالس فلیگ کی حقیقت آشکار ہو گئی. کالعدم تنظیم دی ریزسٹنس فرنٹ TRF نے پہلگام حملے کی ذمہ داری قبول کی. بھارتی میڈیا کے بے بنیاد پروپیگنڈا کے مطابق 22 اپریل 2025 کو کالعدم تنظیم دی ریزسٹنس فرنٹ نے پہلگام حملے کی ذمہ داری قبول کی. حیران کن طور پر کالعدم تنظیم TRF نے 25 اپریل 2025 کو پہلگام حملے میں ملوث ہونے کی تردید بھی کر دی. بھارت مقبوضہ کشمیر کی جدوجہد کو دہشت گردی سے جوڑنے اور پاکستان کو بدنام کرنے کے لیے TRF کو ایک مہرے کے طور پر استعمال کرتا ہے. پاکستان کے نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار نے عالمی سطح پر شواہد کے ساتھ پاکستان کے 2 ٹوک موقف کو تسلیم کرایا. سیکورٹی کونسل کے نان پرماننٹ ممبر ہے تو US نے ایک پریس ریلیز, یہ وہاں اس طرح کا واقعہ دنیا میں کہیں ہو تو وہ ایک پریس ریلیز یونینیمس, وہ ایک پریس ریلیز انہوں نے اسی سسٹم کے تحت دی. مجھے کاپی مل گئی. اس میں بلیم ڈالا گیا تھا دی ریزسٹنس فورم. یہ وہ فورم ہے کہ جب 2019 میں اس کو ہڑپ کیا گیا غیر قانونی, جو کہ ہم نہیں مانتے, وہ بالکل انلیگل ہے, تو اس کے نتیجے میں جموں اینڈ کشمیر میں ایک فورم بنا جس کا نام ہے دی ریزسٹنس فورم. اس کو کنڈیم کیا گیا. تو مجھے آئی, میں نے دیکھا, میں نے کہا یہ ایکسیپٹیبل نہیں. میں نے کہا یہاں ہمیں ایویڈنس دکھائیں کہ یہ دی ریزسٹنس فورم نے دی TRF نے کیا ہے تو پھر ہم اس کو رہنے دیں گے. انہوں نے ایک میڈیا میں چلا بھی دیا کہ انہوں نے اون کر لیا, وہ جھوٹا تھا. نہیں یہ نہیں ہے. تو اس پہ قریباً ہمارے 2.5 دن لگے. وی ریفیوز ٹو بج ان, امینڈ کر کے وہ پریس ریلیز تو جاری ہوئی اور پاکستان کے موقف کو تسلیم کیا گیا. تھور نالہ کے مقام پر شاہراہ قراقرم لینڈ سلائیڈنگ کے باعث بند ہو گئی. شاہراہ قراقرم کے دونوں اطراف گاڑیوں کی قطاریں لگ گئیں. ترجمان گلگت بلتستان پولیس کا کہنا ہے سڑک سے ملبہ ہٹانے اور بحالی کے لیے کام جاری ہے. کراچی میں سائٹ ایریا بجلی نگر کے مکین بنیادی سہولیات سے محروم ہیں. ٹوٹی پھوٹی سڑکیں اور جگہ جگہ کچرے کے ڈھیر علاقہ مکینوں کے لیے عذاب بن گئے ہیں. تفصیلات روحا فاطمہ کی رپورٹ میں دیکھیے. کراچی کے صنعتی علاقے سائٹ ایریا بجلی نگر میں شہری سہولیات کے فقدان نے روزمرہ زندگی کو اجیرن بنا دیا ہے. کھنڈرات کا منظر پیش کرتی ان سڑکوں سے گزرنا شہریوں کے لیے کسی آزمائش سے کم نہیں. کوئی پوچھنے کے لیے نہیں آتا. یہ روڈ کا حال دیکھیں, یہاں پہ انسانی زندگی نہیں ہے, جانور سمجھے ہوئے سب کو. اس روڈ کی حالت اور دن بہ دن بدتر ہی ہو رہی ہے. خدارا اس روڈ کو بنا دیں تاکہ ہماری یہ پریشانی دور ہو جائے. علاقہ مکین کہتے ہیں کہ گرد و غبار اور تعفن نے ماحول کو آلودہ کر دیا ہے, جس سے مختلف بیماریاں جنم لے رہی ہیں. بڑی گاڑیاں, لوڈنگ گاڑیاں پھنسی رہتی ہیں, دوسری گاڑی لاتے ہیں, پھر وہ اس کا مال اس میں شفٹ کرتے ہیں, پھر نکالتے ہیں وہ گاڑی. سڑک کی وجہ سے سارا پریشان ہے. کبھی ایک گاڑی پھنس رہی ہے, کبھی دوسری گاڑی پھنس رہی ہے. آج دن پہ پٹے ہوئے ہیں. صحیح انسان بیمار ہو جاتا ہے اس روڈ کے اوپر, تو اگر مریض آ جائے تو اس بیچارے کا کیا حال ہوگا. بجلی نگر کے رہائشیوں نے اعلیٰ حکام سے سوال کیا ہے کہ کیا یہ شہری اس شہر کا حصہ نہیں یا پھر ان کے مسائل سننے والا کوئی نہیں. رولر کوسٹر کا منظر پیش کرتی سڑک سے گزرنے والے شہریوں کا صبر اب جواب دے چکا ہے. علاقہ مکین مطالبہ کر رہے ہیں کہ سڑک کی جلد از جلد مرمت کروائی جائے. کیمرامین عمران شیخ کے ساتھ روحا فاطمہ, ARY نیوز کراچی. چترال کے جنت نظیر مقامات میں وادی اویون کو ایک نمایاں مقام حاصل ہے جس کے دلکش قدرتی مناظر سیاحوں کے لیے خصوصی کشش رکھتے ہیں. دیکھیے نذیر حسین شاہ کی رپورٹ. چترال کی جنت نظیر وادی اویون اپنی قدرتی خوبصورتی اور دلکش مناظر کی وجہ سے سیاحوں کے لیے ایک اہم مقام بن چکی ہے. قدرتی حسن سے مالامال یہ وادی ہر آنے والے کو اپنی طرف متوجہ کرتی ہے. اویون ایک خوبصورت ویلی ہے. پوری دنیا سے جو ٹورسٹ آتے ہیں وہ اسی اویون سے ہو کر بمبریت یا رمبور یا بریر جاتے ہیں. تو یہ ایک انتہائی خوبصورت علاقہ ہے. وادی اویون کو کیلاش ویلیز کا گیٹ وے بھی کہا جاتا ہے کیونکہ کیلاش وادیوں رمبور, بمبریت اور بریج جانے کے لیے اس راستے سے گزرنا پڑتا ہے. وادی اویون نہ صرف ملکی بلکہ غیر ملکی سیاحوں کے لیے بھی ایک پرکشش مقام ہے جہاں ہر سال بڑی تعداد میں سیاح قدرت کے حسین مناظر سے لطف اندوز ہونے کے لیے آتے ہیں.
مقامی لوگوں کے مطابق اگر اس وادی میں سیاحتی سہولیات کو مزید بہتر بنایا جائے تو یہ علاقہ پاکستان کے اہم سیاحتی مقامات میں شامل ہو سکتا ہے۔ کیمرہ ٹیم کے ساتھ سعید نذر حسین شاہ، ایئر وائی نیوز، وادی اویون، چترال۔ پلے آف میں جگہ بنانے کے لیے حیدرآباد کنگز مین اہم میچ میں راولپنڈیز کے مد مقابل ہے۔ راولپنڈیز کی دعوت پر حیدرآباد کی بیٹنگ جاری ہے۔ 14 اوورز کے اختتام پر 170 رنز اور 5 کھلاڑی آؤٹ ہو چکے ہیں۔ ایل فائنل کے ٹکٹوں کی آن لائن فروخت کل سے، جبکہ فزیکل ٹکٹس منگل سے دستیاب ہوں گے۔ کوریئر کمپنی کی 18 فرنچائز پر ٹکٹس فروخت ہوں گے۔ پی ایس ایل 11 کا فائنل 3 مئی کو شیڈیول ہے۔ قیمت 1500 سے 12,000 روپے تک رکھی گئی ہے۔ ٹیکنالوجی کمپنی میٹا نے فیس بک، انسٹاگرام، تھریڈز اور واٹس ایپ کے لیے نیا مشترکہ لاگ ان سسٹم متعارف کرانے کا اعلان کیا ہے، جس کے تحت صارفین ایک ہی پاس ورڈ سے تمام ایپس میں سائن ان کر سکیں گے۔ یہ نیا اکاؤنٹ سسٹم موجودہ اکاؤنٹ سینٹر کی جگہ لے گا۔ آئندہ 1 سال کے دوران صارفین کو مرحلہ وار یہ سہولت فراہم کی جائے گی۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ دیکھتے رہیے ARY نیوز۔